گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، پھولوں میں تیری لالی، سارا ہے کام تیرا، سارا ہے کام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی۔ خالق ہے تو ہی سب کا، مالک ہے تو ہی سب کا، خالق ہے تو ہی سب کا، مالک ہے تو ہی سب کا، مالک ہے تو ہی سب کا، ہر ایک غلام تیرا، ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ اجگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، اجگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، سات دیپ سات کھنڈ، سات دیپ سات کھنڈ، سب کا داتا رام، سب کا داتا رام۔ جلسہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ نے جلسے کو نکال دیا۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچے کو اور پوری بستی کو، پورے محلے کو قبول فرمائے۔ تھوڑا ساتھ دیں گے، مکمل ساتھ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجئے گا، بالکل آپ لوگ بائی پاس جا رہے تھے لیکن ڈس بریک مار کر کے آپ لوگ تیار ہو گئے۔ بہت اچھا جلسہ آپ نے دل سے سنا، جلسہ کرانے والے نے دل سے محنت کیا، اس محنت کا اثر دیکھیے۔ ایک طرف آگ بھی جل رہی ہے، لوگ بیٹھے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں، لیکن جلسہ سے بھاگ نہیں رہے ہیں، گھر جا نہیں رہے۔ دیکھیے جو جس حال میں ہے، اللہ کا کرم ہے، سن رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ 1 جنوری منانے والے، مرغا لے کر کے باہر نکلنے والے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ذرا دھیان رکھیے گا، کتنے لوگوں کی چوری ابھی پکڑی جائے گی۔ آپ سوچیں گے امتحان ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک آپ کا امتحان جاری رہے گا۔
اور ٹھیک ٹھاک رہے, ڈس بریک مار کر کے چلے تب تو دعا ملے گی, ورنہ جنازہ ہی پڑھ دیا جائے. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت پیارا جلسہ آپ کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے, سب سے اچھا انسان, اس کے اندر 4 خوبی ہوتی ہے. وہ 4 خوبی کیا ہے کہ آدمی اچھا ہو جاتا ہے, انسان اچھا ہوتا ہے, مسلمان اچھا ہوتا ہے. وہ 4 خوبی کیا ہے, یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, انسان کی 4 حالت ہے. 4 حالت سے باہر انسان نہیں ہے, 4 حالت کے اندر انسان ہے. وہ 4 حالت کیا ہے, یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, آپ مصیبت کے مارے ہیں تو اس کے لیے وظیفہ کیا ہے. آپ کا کام بن نہیں رہا ہے, کام کیسے بنے گا, اس کا وظیفہ کیا ہے. دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس سے آپ کو کیسے نجات ملے گی. جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوگا. 4 وظیفہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آخری سوال بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے, بہانے بہانے سے وہ کتنا نوازتا ہے, اس کا کیا بہانہ ہے, اور کام کیسے بندے کا بن جاتا ہے. یہ میرا آخری سوال ہے. اللہ کا کرم ہے, مکمل مجمع بیدار ہو چکا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے, مقصد کو پورا کرے, دل کی مراد پوری فرمائے. میرا پہلا سوال تھا, 4 خوبی اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ اچھا انسان ہو جاتا ہے, اچھا مسلمان ہو جاتا ہے. پہلی خوبی, وہ اللہ سے ڈرتا ہے. دوسری خوبی, حساب سے پیسہ خرچ کرتا ہے. تیسری خوبی, انصاف کرتا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرتا ہے. اور آخری خوبی کیا ہے, وہ خدا کی اٹھتے بیٹھتے تعریف کرتا ہے. اگر یہ 4 خوبی انسان کے اندر آ جائے, اچھا انسان. 4 خوبی مسلمان کے اندر آ جائے, اچھا مسلمان. دوسرا سوال تھا, انسان کی 4 حالت ہے. پہلی حالت ہے وہ خدا کی بندگی کر رہا ہے. دوسری حالت ہے وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. تیسری حالت ہے وہ امیری میں ہے. چوتھی حالت ہے وہ غریبی میں ہے. جب آپ غریبی میں ہوں تو آپ کو صبر کرنا ہے, امیری میں ہیں تو آپ کو شکر کرنا ہے, نافرمانی میں ہے آپ کو توبہ کرنا ہے, بندگی ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے. ایک بات جو میں تیسرے سوال میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. آپ مصیبت کے مارے ہیں, مصیبت چھوٹ نہیں رہی ہے, اس کا آسان وظیفہ ہے, آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے, اللہ مصیبت سے نکال لیں. آپ کا کام بن ہی نہیں رہا ہے, جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں ادھر کامیابی نہیں ملتی. کامیاب ہونے کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 100 مرتبہ صبح شام پڑھتے رہیے. آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے, آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ پیچھا چھوڑ دے گا. دشمن سے آپ کو نجات مل جائے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اس کو 100 مرتبہ پڑھیے. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور جنت میں داخلہ آپ کیسے آسان ہوگا. مرنے کی دیر ہے, ایمان کے ساتھ مرنے کی دیر ہے, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. کیسے ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. جنت میں جانا آسان, دنیا کسی طرح کٹ جائے, ایمان سلامت رہے تو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. انشاءاللہ چاروں وظیفے پر عمل کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, خدا بندے پر کتنا مہربان ہے. آپ جلسے میں بیٹھے ہیں, آپ ارادہ کر لیجئے مجھے عمل کرنا ہے, آپ کے نام اعمال میں اللہ نیکی لکھ دیتا ہے. آپ نے صرف ارادہ کیا ہے, عمل ابھی آپ کا ہوا نہیں ہے, ابھی جلسے میں بیٹھ کر کے آپ نے ارادہ کیا ہے, لیکن نام اعمال میں نیکی جمع ہو گئی. ایک نیکی آپ نے کیا جلسہ کے بعد, نماز پڑھنے کے لیے آپ سے کہا, آپ نے نماز پڑھ لیا. روزہ رکھنے کے لیے آپ سے کہا, آپ نے روزہ رکھا. محبت کرنے کے لیے کہا, آپ نے محبت کیا. جانتے ہیں کیا ہوگا, آپ نے ایک نیکی کی, نام اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہے. اور جلسہ کے بعد آپ نے گناہ کیا, ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا. اللہ کتنا مہربان ہے. آپ ادھر ارادہ کرتے ہیں, وہاں نیکی لکھی جاتی ہے. ادھر ایک نیکی کرتے ہیں, وہاں 10 نیکی لکھی جاتی ہے. ادھر ایک گناہ ہوتا ہے, خدا ایک ہی گناہ لکھتا ہے. اور لکھنے سے پہلے فرشتہ قلم روک کر کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا تھوڑا سا صبر کرو, شام کا بھٹکا ہے, کہیں صبح لوٹ جائے. انشاءاللہ کل کی صبح ہونے سے پہلے سچی پکی توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جا کو رکھے سائیاں مار نہ ساکے کو, جا کو رکھے سائیاں مار نہ ساکے کو, بال نبی کا کر سکے, بال نبی کا کر سکے, سب جگ بیری ہو, سب جگ بیری ہو.
چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیم صاحب زندہ باد، سرزمین ایمی ٹولہ میرگنج، زندہ باد، نوجوانان میرگنج۔ زندہ باد۔ دھیان دیجیے گا، ماں بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، ان کو فارغ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں بھائی، ذرا دھیان دیجیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح کے راستے میں جو کانٹا ہے اس کو ہٹاؤ، نکاح کو آسان کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رگ وید میں کہا جا رہا ہے، اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہندو سماج سے کہا جا رہا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، مشکل مت ہونے دو، نکاح کے راستے میں جو کانٹے ہیں اسے ہٹا دو، نکاح آسان ہوگا تو برائی نہیں ہوگی، جب برائی نہیں ہوگی تو سماج صاف ستھرا ہوگا، بچے کو بھی کامیابی ملے گی، جوان بھی نیک راستے پہ کھڑا ہوگا۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے وہ عورت زیادہ دھنی ہے جس کی شادی ہو گئی، وہ عورت زیادہ دھنی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے۔ اگر شادی ہو گئی، وہ بچے کی ماں ہے تو سکھ پائے گی، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی اس کو محبت ملے گی، اور وہ گھر میں ہے تو سب کے اوپر راج کرے گی۔ کنواری لڑکی کو وہ مقام نہیں ہے، جس کی شادی ہو گئی وہ عورت یہ مقام پاتی ہے۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عورت ہے، اس کو برہمان عورت بنایا ہے۔ عورت کا مطلب ہے نگاہ اوپر نہ کرے، عورت کا مطلب ہے نگاہ نیچے کرے۔ ہندو سماج سے کہا جا رہا، رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کو برہمان عورت بنایا، اس لیے بنایا کہ وہ نگاہ اوپر نہ کرے، نگاہ نیچے رکھے، پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھے، پیر سمیٹ کر کے بیٹھے، پتلا کپڑا نہ پہنے تاکہ اس کے بدن کو غیر مرد دیکھے۔ اب میں ساس بہو کا جھگڑا بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کیسے ختم ہوگا، ساس بہو کا جھگڑا کیسے ہوتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا۔ آسان طریقہ ہے، ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے اور بہو اپنی ساس کو ماں مان لے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آسان ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، مائک جس حال میں کام کر رہا بڑھیا کر رہا ہے، اس مائک والے کو انعام دینا چاہیے، بہت اچھی سروس یہ دے رہا ہے۔ مائک لائٹ کا انتظام بہت اچھا رہا، جلسہ اسی پر کامیاب ہوا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ساس کا جھگڑا بہو سے کیسے ختم ہوگا، بہو کا جھگڑا ساس سے کیسے ختم ہوگا، اس کو ایک لائن میں سنیے گا، بہت تجربے کی بات ہے، کانٹے کی بات ہے۔ وہ یہ ہے، جب شادی ہو کر کے عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال آ جائے اور اس کو شوہر سسرال لے کر کے آ جائے تو دونوں میں معاہدہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت میں کروں گا اور میرے ماں باپ کی خدمت تم کرو گی۔ بہو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے اور شوہر بہو کے ماں باپ کی خدمت کرے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، اس گھر سے برکت گئی، نرک ہو گیا دھام، نرک ہو گیا دھام۔ بیٹی رب کی رحمت، بیٹیاں ہیں گھر کا سمان، ان کا ہاتھوں پیٹھ پر بھائی ہے بلوان، بھائی ہے بلوان۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں ماں بہنوں کے حوالے سے جو اپنے ساس سسر پر مہربان ہیں اور ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ دیکھیے، ایک زن مرید تو یہاں پکڑا گیا، ساس سسر پر مہربان اور اپنے ماں باپ کے لیے مہربان نہیں، سب سے پہلا مجرم دیکھیے یہاں پکڑا گیا۔ یہ صحیح معنوں میں یہ بھول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہ زن مرید ہے۔ یہ اپنے گھر میں کم رہتا، سسرال میں زیادہ رہتا، سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر ہے۔ دھیان دیجیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔
بہت دھیان سے آپ لوگ سننے کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک آدمی آیا، صحابی آئے، کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا۔ کہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے، اللہ سے توبہ کر لو۔ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ کہا ماں سے دعا کرا لو، بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا۔ دوسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا بھائی ناراض ہے، سال بھر ناراض رہتا ہے۔ آپ کا سسر ناراض ہے، سال بھر ناراض رہتا ہے۔ آپ کا داماد ناراض ہے، زندگی بھر کے لیے ناراض رہتا ہے، کیونکہ ٹیڑھا گاچھ اور داماد دونوں برابر، سال بھر عمر بھر کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ذات ہے، ایک پل میں ناراض ہوتی ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ماں کی ذات ہے۔ بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ آہ کیا دل ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا آیا، ماں کے پیر پکڑ لیا، داڑھی پکڑ لیا، ماں نے معاف کر دیا۔ سب سے جلدی معاف کرتی ہے ماں، معاف کرتی ہے۔ سب سے زیادہ ناراض جلدی میں ماں ہوتی ہے اور جلدی میں راضی ماں ہو جاتی ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ آپ کی گود میں، اس نے ماں کے منہ پر تماچا مارا، باپ کے منہ پر تماچا مارا، باپ کو غصہ آیا، نیچے رکھ دیا، لیکن ماں کے منہ پر تماچا مارا، ماں نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ چوتھا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے ماں کیا ہوتی ہے۔ آپ کو قدر اس وقت ہوگی جب آپ کی ماں دنیا چھوڑ کر کے چلی جائے گی، ابھی آپ کو قدر نہیں ہوگی۔ ابھی قدر کیجئے، آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا، آپ کے ماں کے سائے کو اللہ دراز کر دے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کیا ہوتی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سسرال آئی، 2 سال ہو گئے، کوئی بال بچہ نہیں۔ سسرال آئی، 2 سال ہو گئے، کوئی بال بچہ نہیں۔ اچھا گھر ہے، اچھا مکان ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھا شوہر ہے، لیکن عورت خوش نہیں ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی تو کیوں خوش نہیں ہے؟ تمہیں اچھا کھانا شوہر دے رہا ہے، اچھا مکان میں رکھتا ہے۔ کہا کہ 2 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے۔ ماں یہ ہے، اس کو جنت کا گھر مل جائے لیکن اولاد نہ ملے تو وہ جنت کا گھر اس کے لیے جیل ہوتا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ پہلے بچے کو کھلاتی ہے، اس کے بعد کھاتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے، اس کے بعد سوتی ہے، اور بچہ اگر کچے میں پیشاب کر دے تو سوکھے میں بچے کو سلاتی ہے، کچے میں خود سو جاتی ہے۔ دھیان دیجئے گا، جو لوگ دنیا میں ہیں ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، اگر وہ شراب پی رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں، تو وہ کبھی نہیں سدھریں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت وہ مصیبت ہے جس دن کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بچے کی ماں مر جائے، بوڑھے کی جورو مر جائے، سب سے بڑی مصیبت۔ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ سب سے بڑی مصیبت کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے جنازے کو کندھا دینے والا سدھر کر کے نہیں دے رہا ہے۔ اب کون سی گھڑی آئے گی، کون سا موقع ہوگا جو سدھر کر کے دے گا؟ کبھی سدھر کر کے نہیں دے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ نہیں ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ ماں باپ زندہ ہیں، آپ اس کی خدمت کیجئے، آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، گھر کی مصیبت کو نکال دے گا، آپ کی ماں کی عمر کو اللہ دراز کر دے گا، سائے کو دراز کر دے گا۔ دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رشیا میں زلزلہ آیا، مکان کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا۔ 5 دن کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، بیٹا بھی زندہ نکلا۔ پوری دنیا نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا عجوبہ ہوا کہ ماں بھی زندہ نکلی، بیٹا بھی زندہ نکلا؟ تو اس ماں کا انٹرویو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کو خون کے آنسو رلانے والے، تمہاری جنت کو اللہ تمہارے اوپر حرام کر دے گا۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا، جب تک میرے پیٹ میں کھانا تھا، میرا دودھ نکلتا تھا، میں اپنے بچے کو پلاتی تھی۔ لیکن جب میرے پیٹ کا دانا ختم ہو گیا، پیٹ کا پانی ختم ہو گیا، میرا دودھ آنا بند ہو گیا، تو میرا بچہ چلانے لگا، بھوک کے مارے رونے لگا۔ مجھے جوش آیا کہ میرے دودھ نہیں ہے لیکن خون جگر تو ہے۔ میں نے انگلی چھیل کر کے خون نکالا اور بچے کو 5 دن میں نے پلایا۔ اس طرح موت کے منہ سے میں نے اپنے بچے کو نکالا۔ ایسی ماں کو رلانے والے تمہاری دنیا کو اللہ جہنم بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کہ کبھی ماں کو نہیں ستائیں گے۔
ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں سارے کنواروں نے ہاتھ اٹھایا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے, ایسے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں.